رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں بڑے حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حافظ نہیں تھے، لیکن ان کے بعد حضرت کے دونوں صاحبزادے اور جتنے پوتے پوتیاں پوتے نواسے ہیں سب کے سب حافظ ہیں، کوئی غیر حافظ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سہارنپور میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ، ان کے خانوادے میں لڑکے تو ایک ہی تھے مولانا طلحہ صاحب، وہ بلاولد تھے، لیکن ان کے نواسے جتنے سب کے سب حافظ۔ حکیم محمد ایوب صاحب کے دو صاحبزادے ان کے داماد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے گھر میں سارے کے سارے حافظ۔ وہی نہیں بلکہ ان کا خاندان حافظ۔ اگر شیخ فرماتے تھے اپنی مجلس کے اندر کہ کاندھلا میں ہمارا جو گھرانہ تھا اس میں کوئی غیر حافظ نہیں تھا۔ فرماتے تھے کہ ہمارے گاؤں کی جو محلے کی مسجد تھی اس میں جتنے نمازی تھے سب کے سب حافظ تھے۔ ایک لاوارث لڑکا کہیں سے ڈھونڈتا پھرتا آ گیا، اس پر رحم کھا کر اس کو مسجد کی خدمت کے لیے رکھ دیا گیا۔ تو خاندان کے ایک بزرگ اس سے کہنے لگے اور ملا تو نے ڈبو دیا، اور نہیں اس بستی کے اندر کوئی غیر حافظ نہیں، یعنی پوری بستی حافظ، اور صرف بچے بھی بچیاں بھی حافظ، سب کے سب حافظ۔ اور حافظ میں کیسے قصہ سناؤ؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی سنایا ہوا ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ کاجلہ کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے اور انگریز کا زمانہ تھا، سرکاری ملازم بھی تھے ایک ساتھ، پر حافظ ہونا تو ہاں کیونکہ ہر فرد حافظ تھا، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ حافظ بھی تھے، خاندان کا ہر فرد حافظ، وہ بھی حافظ تھے، انگریزی تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور انگریز کا زمانہ تھا نئی ملازم تھے۔ رمضان شریف کی 29 تاریخ کو وہ گھر آ گئے عید کرنے کے لیے، تو والدہ نے ڈانٹا ان کو کہ نالائق، تجھ کو حافظ اسی لیے بنایا تھا کہ جو گوروں کی چاکری کرتا پھرے، کیا قرآن یاد ہوگا تجھ کو؟ تو فرمایا اچھا امی، اگر چاند نہ ہوا تو پھر تیار رہنا۔ چنانچہ اتفاق سے 29 کا چاند نہیں ہوا، یعنی آج کی تراویح ہو گئی، تو عشاء پڑھنے کے لیے جانے لگے، امی میں فرض پڑھ کے آتا ہوں تیار رہنا۔ مسجد میں گئے، فرض پڑھی، سنت پڑھی، ہو کر آگے، امی نے کہا پیچھے کھڑی ہو جاؤ، کھڑی کرا دیا۔ اچھا کاندھلا والے بہت تیز قرآن پڑھے، یہ دو خاندانوں کا فرق ہے، مدنی خاندان میں بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا گیا اور کاندھلا والے بہت تیز رفتاری کے ساتھ۔ چنانچہ کا کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو گئی، شروع کر دیا۔ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق تک اور دوسری رکعت کو قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سلام پھیر کے کہا میں 18 رکعت اپنی پڑھ لی، ان کا یاد تو ہے۔ شیخ فرماتے تھے کہ دادی کہتی تھی ایک قرآن پڑھ لے ناشتہ تیار ہے، ایک قرآن پڑھ لے ناشتہ تیار ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے، قرآن مکمل پڑھ کے ایک مرتبہ ایک نشست میں تب ناشتہ ملے گا۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بہت تیز پڑھتے بھی تھے۔ تو جس کے گھر میں اس طریقے سے قرآن میں ناشتہ کے پہلے ایک مرتبہ قرآن پڑھ لینا، قرآن کا خیال ہوگا۔ شیخ فرماتے تھے ایک مرتبہ چند ساتھی اکٹھا ہوئے، بات ہونے لگی کہ تم کو قرآن کیسا یاد ہے؟ ایک نے کہا مجھ کو تو ایسا یاد جیسے سورہ فاتحہ، ایک نے کہا مجھے ایسا یاد جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ میں حافظوں کو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حافظ رمضان نہ بنے، جب رمضان آئے گا تو 2-4 دور کر کے تراویح پڑھا دیں، پورے سال قرآن ایسا یاد رہنا چاہیے کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں سے جو چاہے پڑھوا لے، اس کو پڑھنا لگتا۔ اور آج تو الحمدللہ بہت سے ایسے قرآنی کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، ایسے بچوں کا سامنا کیا آ گیا تو میں چائنا سے الگ چھوٹا سا ہانگ کانگ گیا تھا میں، وہاں بیان تھا، بیان کے بعد 2 بچوں کو بلایا آپ کے سامنے، اس کا امتحان لے لیجیے۔ میں قرآن لے کر بیٹھ گیا، میں نے اسے کہا سورہ انفال کی 23ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا ہی وقت اس کو سوچنے میں لگا، اس کے بعد آیت پڑھی
آدھی آیت پڑھی میں نے کہا اس کو پہلے والی، اس کو پڑھا میں اس کو پہلے والی، اس کی ایک آیت اور پہلے والی، ایک آیت بعد والی، جسے لگتا کہ سامنے قرآن کھلا ہوا رکھا ہوا۔ اور اس طریقے کے بہت سے بچے قرآن کے گزرتے ہیں۔ یہ کیونکہ ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے بچے ہیں تو قرآن کے مثالی حافظ بنیے آپ اور اس کا ورد رکھیے۔ تو روایت بھی سن لیجیے، دو روایت ایک عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہ کی، موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی، دونوں بخاری شریف میں بھی ہے، سیاق دو کتابوں میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی نگرانی کرتے رہو، دیکھ دیکھ کرتے رہو، کیونکہ قرآن سینوں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسی چھڑا کے بھاگتا ہے۔ اس لیے اس کو مسئلہ بنائے، اس نعمت کی قدر کریں۔ تو یہ علم کا یہ فائدہ ہے کہ جس جو دولت آپ نے حاصل کیے اور اس پر عمل کریں۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ حاصل تو سب کو ہونا چاہیے، اور ایسے گھرانے بہت سے، اور تجربہ یہ کہ دینداری کی حفاظت کے لیے حفظ قرآن سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ حافظ کو تراویح پڑھانی ہے تو گاڑی بھی رکھے گا انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی کرے گا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے انشاءاللہ اس کے اندر کفر نہیں جائے گا، اس میں شرک نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کا کلام اس کے اندر پہلے سے جگہ بنائے ہوئے۔ تو عقیدے کی اور ایمان کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ یہ ہے۔ تو میں درخواست کر رہا تھا اپنے شہر کے لوگوں سے، محلے کے لوگوں سے، خاص طور سے کہ بچوں کو حافظ و قاری بنائے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کو عالم بھی بنائے۔ انشاءاللہ یہی بچے آپ کے کام آئیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔